وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم اسلامی بھائیو، یہ الادب المفرد کے سلسلہ واری دروس میں سے ایک درس ہے، اور ہم الادب المفرد کے جو ابتدائی ابواب ہیں وہی پڑھ رہے تھے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان آداب کا آپ نے ذکر فرمایا ہے جو آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں بتلائے ہیں. اور جیسا کہ کتاب کے آغاز میں شروع میں یہ بات بتائی گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شروعات ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی مسئلے سے انہوں نے اس کتاب کی شروعات کی ہے. اس میں گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بعد مخلوق میں اگر کسی کا ادب ہم تمام پر سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ ہمارے والدین کا ہے، ہمارے ماں باپ کا ہے. تو اس کے کئی ابواب ہو چکے. ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بیان کیا، باب لعن اللہ من لعن والدی. اس مسئلے کا بیان کہ جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ کسی پر رحم نہ کرے تو وہ لعنت ہے. اور اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں ان ابی الطفیل قال سئل علی هل خصکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم یخص به الناس کافہ. ابو الطفیل نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو، یعنی آل بیت کو، علی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو کچھ ایسی خاص باتیں بتائی ہیں جو باتیں عام لوگوں کو نہیں بتائی گئی ہیں؟ کیونکہ بعض گمراہ فرقے کے لوگ، روافض ہیں، شیعہ ہیں، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کچھ خاص باتیں بتائی، ان کو قرآن کا کچھ حصہ دیا جو امت کو نہیں دیا گیا۔ یہ کھلی گمراہی ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد وصی بنایا، اور یہ بات اللہ کے نبی نے علی کو بتلائی، عام لوگوں کو نہیں بتائی۔ تو انہوں نے پوچھا ابو طفیل نے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کو کچھ خاص باتیں بتائی ہیں، ایسی باتیں جو عام لوگوں کو نہیں بتائی گئی ہیں؟ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم یخص به الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کچھ ایسی باتیں خاص کر کے نہیں بتائی ہیں جو باتیں اور لوگوں کو نہیں بتائی گئی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، دین اتارا، اور آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ پورا دین لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ نے اس میں سے کوئی بھی بات کسی سے نہیں چھپائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، الا ما فی قراب سیفی، ایک چیز ہے جو میرے اس تلوار کی میان میں ہے۔ ایک چھوٹی سی پرچی تھی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچی نکالی، کہا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر مجھے یہ بات بتائی تھی، اور آپ نے ایسا نہیں کہا کہ یہ بات لوگوں کو مت بتاؤ۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی اس وقت میں اکیلا تھا، اور وہ بات کیا ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خاص کر مجھے بتلائی کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر، کسی کے بھی نام پر ہو، نبی کے نام پر، ولی کے نام پر، پیر کے نام پر، درگاہوں کے نام پر، پتھروں کے نام پر، جس کسی کے بھی نام پر اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کے بھی نام پر اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من سرق منار الارض، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو زمین کے نشانات کو چراتا ہے۔ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو زمین کے نشان چراتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد آپ کی زمین کا نشان مقرر کر دیا گیا کہ اس کی حد یہاں سے یہاں تک ہے، یہاں سے یہاں تک ہے، حد بستی جو کر دی جاتی ہے، حد بندی جو کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس پتھر کو ہٹا کر اپنی جگہ تھوڑی سی بڑھا لینے کے لیے اس نشان کو چراتا ہے، آگے بڑھا کر اسے گاڑ دیتا ہے، تو اس شخص پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین، ماں باپ پر لعنت کرتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیسے آدمی اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے؟ اہل علم نے اس کی وضاحت کی کہ کوئی آدمی اتنا ڈھیٹ ہو جائے، اتنا بدبخت اور اتنا بدمعاش ہو جائے کہ کھلے الفاظ میں ماں باپ پر لعنت کرے، تو ایسے شخص پر تو اللہ کی لعنت ہے ہی ہے۔ دوسرا مفہوم اہل علم نے یہ بیان کیا کہ کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرے کہ لوگ اس کے اس کام سے پریشان ہو کر اس کے ماں باپ پر لعنت کرنے لگیں کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تیرے ماں باپ نے یہی سکھایا، یہ تیرے ماں باپ کی تربیت ہے۔ ایسی اولاد نہ پیدا کرتے تو کیا ہوتا؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جب پریشانی ہوتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے،
آدمی کسی کو پریشان کرتا ہے تو آدمی انجانے میں اپنے ماں باپ پر لعنت کا ذریعہ بنتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو آدمی کو جو بھی کام کرنا چاہیے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی ایسی کرتوت اگر وہ کرے گا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو لوگ اسے بھی برا بھلا کہیں گے اور اس کو پیدا کرنے والے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی لعنت کا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یا آدمی اس کے ساتھ کسی نے غلط کیا، بجائے اسے ٹوکنے کے اس کے ماں باپ پر لعنت کرے تو جواب میں وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی اس کے ماں باپ کو لعنت بھیجے گا، وہ بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ تو اگر آپ نے کسی کو اس کی ماں کی گالی دی، اگر آپ نے کسی کو اس کے باپ کی گالی دی تو جواب میں کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کو بھی ماں کی گالی ملے گی، آپ کو بھی باپ کی گالی ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے، یا تو ڈائریکٹلی یا تو کوئی ایسا کام جس سے ماں باپ پر لعنت بھیجی جائے، یا اس نے کسی کے ماں باپ پر لعنت بھیجی جس کے جواب میں اسے اس کے ماں باپ پر لعنت ملی، تو ایسے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ کوئی بدعت کیا، ایسا کام کیا جو دین کے اندر نیا کام ہے اور اس کام سے وبال کھڑا ہو گیا اور کسی نے اسے بچا لیا، اسے پناہ دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ یہ بیان کیا جس نے اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجی اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس سلسلے میں واضح حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں باب یبر والدیہ ما لم یکن معصیہ، اس مسئلے کا بیان کہ آدمی اپنے ماں باپ کی بات مانے گا اس وقت تک جب تک ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیں گے۔ اگر کسی کے ماں باپ نے کسی کو حکم دیا کسی بھی چیز کا تو وہ چیز اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے ان کے حکم کو پورا کرنا۔ وہ چھوٹی چیز مانگے، بڑی چیز مانگے، آپ کو لگے وہ بیکار کی چیز ہے تو آپ اسے بیکار کی چیز سمجھ کر نہ ٹالیں۔ ماں باپ کا حکم ہونے کی وجہ سے وہ بیکار کی چیز بھی کیا ہو گئی؟ آپ پر فرض ہو گئی، آپ پر واجب ہو گئی، آپ پر ضروری ہو گئی۔ تو آدمی اپنے ماں باپ کی بات مانے گا، کب تک مانے گا؟ اس وقت تک مانے گا جب تک ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیں گے۔ ماں باپ نے کسی چیز کے کھانے کی کوئی چیز مانگی، بہت دور ملتی ہے، آپ کو ضروری کام ہے، تو آپ کو اپنا ضروری کام بازو رکھ کے کتنا بھی دور ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، وہ چیز کتنی بھی معمولی ہو، ماں باپ کا حکم پورا کرنے کے لیے آپ کو وہ چیز لانا چاہیے۔ اس کا اجر بڑا ہے، اس کا ثواب بڑا ہے، کیونکہ یہ بات ماننے کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ ماں باپ کی وہ جو خواہش ہے معمولی چیز کی ہوگی، لیکن اللہ کے حکم میں اس میں شامل ہونے کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ بڑی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ماں باپ نے اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیا، اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ شراب پیتے ہوں، شراب لانے کے لیے بولے، بیڑی سگریٹ پیتے ہوں، بیڑی سگریٹ کا مطالبہ کیے، یہ نافرمانی ہے اللہ کی، یہاں پر ان کی بات آپ نہیں مانیں گے۔ لیکن جہاں پر اللہ کی اطاعت ہے، جہاں اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے حکم سے ان کی بات نہیں ٹکراتی ہے، تو اس وقت تک ان کی بات ماننا آپ پر ضروری ہے۔ نہیں مانیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا، ماں باپ کی بات ماننا اس وقت تک ضروری ہے جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ اس کے بعد ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث جو انہوں نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی، فرماتے ہیں
اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کون کہتے ہیں؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کس نے سنی ہے؟ ان کی بیوی ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جو اچھی بات آدمی کو معلوم ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سن کر خاموش نہیں رہے، جا کر اپنی بیوی کو بتائے نبی کی بات، کیونکہ اچھی بات ہے، دین کی بات ہے، تو گھروں میں دین کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ بات یہاں سمجھ میں آتی ہے۔ فرماتی ہیں ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو الدرداء نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 باتوں کی وصیت کی، یعنی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی نے مجھے 9 باتیں ماننے کا حکم دیا۔ کون سی باتیں؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قطعت او حرقت۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کسے بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ مسلمان تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی، صحابی ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ شرک نہ کرنا۔ اور جب ہم مسلمانوں کو بٹھا کر یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا چاہیے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کافر ہیں کیا؟ ہم ہندو ہیں کیا؟ ہم کو کیوں شرک کے بارے میں بولتے ہو؟ جبکہ اللہ کے نبی کسے بول رہے ہیں؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابی کو فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا یہ صرف غیر مسلموں کو بولنے کی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو بھی تاکید کے ساتھ بولنے کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحابہ کو بھی بولتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء سے کہا اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا، کسی بھی چیز کو۔ یہ نہیں کہا بتوں کو شریک نہ کرنا، کیا کہا؟ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا، نیک کو بھی نہیں، برے کو بھی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان قطعت او حرقت، کتنی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، اگر تم کو زندہ جلا دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا، اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کو جان بوجھ کر ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا، فرض نماز کو جان بوجھ کر ہرگز ہرگز کبھی بھی مت چھوڑنا۔ یہ دوسری بات۔ وَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اس شخص پر سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی ذمہ داری ختم ہو گئی تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کون رہنمائی کر سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یعنی پورے طور پر برباد ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کی ذمہ داری کی ہم کو کتنی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی تو مجھے اپنی ذمہ داری سے باہر نہ کر۔ کتنی دیر کے لیے؟ پلک جھپکنے کے سیکنڈ سے بھی کم، اتنی دیر کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے اپنی ذمہ داری سے باہر نہ کر۔ اگر اتنی دیر کے لیے بھی آدمی ذمہ داری سے باہر ہو گیا، اتنی دیر کے اندر ایمان دل سے نکل گیا، کفر دل میں آ گیا، موت ہو گئی، تو کیا ہوا؟ سب برباد ہو گیا۔ تو آدمی کو اللہ کی ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ ہر لمحہ وقت کا جتنا چھوٹا حصہ ہو سکتا ہے اتنے حصے کے لیے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان سے دور نہیں جا سکتے، جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری تاکید،
فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو اللہ کی ذمہ داری تم پر سے ختم ہو جائے گی۔ تیسری نصیحت فرمائی، کہا وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، شراب ہرگز ہرگز نہ پینا، شراب کو ہرگز استعمال نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، کیونکہ شراب ہر بیماری کی چابی ہے، ہر برائی کی کنجی ہے، یعنی ساری برائیاں وہاں سے شروع ہوں گی۔ شراب پیے گا چوری سیکھے گا، شراب پیے گا گالی گلوچ سیکھے گا، شراب پیے گا قتل تک کر ڈالے گا آدمی، شراب پیے گا عزت بیچے گا، سب ستیہ ناش ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، شراب ہرگز نہ پینا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ یہ تین وصیتیں ہوئیں۔ چوتھی وصیت کہا وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کی بات ماننا، اور اپنے والدین کی بات نہ نکالنا، اطاعت کرنا، ان کی بات مان لینا۔ کب تک ماننا؟ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا فَاخْرُجْ لَهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ تم سے یہ کہے دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ تو چھوڑ کر چلے جاؤ، چلے جا گھر سے، سب کچھ چھوڑ دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ کے کہنے کو تم اس وقت تک مانو یہاں تک کہ اگر وہ تمہیں تمہاری دنیا سے نکلنے کے لیے کہہ جائیں، گھر چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑنے کے لیے کہو تو اس وقت بھی ان کی بات ماننا۔ وَلَا تُنَازِعَنَّ أُولَاةَ الْأَمْرِ، پانچویں نصیحت فرمائی جو مسلمانوں کے امراء ہیں، خلیفہ ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، جیسے ابو بکر صدیق تھے، عمر بن خطاب تھے، حضرت علی تھے، حضرت امیر معاویہ تھے، حضرت عثمان تھے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہ لڑنا، ان کی مخالفت کرنا۔ وَإِن رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، اگرچہ کہ تم کو لگے کہ تم ہی صحیح ہو، مسلمانوں کا امیر ہے، تم کو لگ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے اور تم کو لگ رہا ہے کہ تم ہی صحیح ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بھی تم ان سے نہ لڑنا۔ اور چھٹی نصیحت فرمائی وَلَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكْتَ، جب میدان جنگ میں چلے جانا تو میدان جنگ میں پیٹ نہ دکھانا، پلٹ کر کھڑے نہ ہونا، اگرچہ کہ تم کو یقین ہو جائے کہ اب تمہارے گردن پر تلوار چلنے والی ہے، تم بچ نہیں سکو گے، تب بھی میدان جنگ سے نہ بھاگنا۔ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، اور تمہارے سامنے تمہارے ساتھی بھاگ گئے، سب بھاگ گئے، تم نہ بھاگنا۔ وَأَنفِقْ مِنْ قَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، ساتویں نصیحت فرمائی، کہا اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، تنگ نہ کرنا، ہاتھ ان کے اوپر خرچ کرنا۔ فرمائی آٹھویں نصیحت، کہا وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو ادب سکھانے کے لیے کبھی لاٹھی استعمال کرنا مت چھوڑنا۔ یہ نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، گھر والوں کو ادب سکھانے کے لیے لاٹھی کا استعمال جو ہے، عصا کا استعمال جو ہے، اسے بند نہ کرنا، اسے استعمال میں رکھنا۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اللہ کا ڈر انہیں دلاتے رہنا۔ یہ 9 وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کی؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو بتائیں؟ اپنے گھر والوں کو۔ تو ان نصیحتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ دوسری چیز، فرض نماز نہ چھوڑو۔ تیسری چیز، شراب نہ پیو۔ چوتھی چیز، ماں باپ کی بات مانو۔ پانچویں چیز، مسلمانوں کے حکمرانوں سے مت لڑو۔ چھٹی چیز، میدان جنگ سے مت بھاگو۔ ساتویں چیز، اہل و عیال پر خرچ کرو۔ آٹھویں چیز، ان کو ادب سکھانے کے لیے لاٹھی کا استعمال کرو۔ نویں چیز، انہیں اللہ سے ڈراتے رہو۔ تو یہ 9 باتیں ہیں
یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کیوں بیان کیے ہیں؟ اس لیے بیان کیے ہیں کہ امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا آدمی کو اپنے والدین کی بات ماننا چاہیے اس وقت تک جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کی بات مانو، یہاں تک کہ دنیا چھوڑ کر جانے کے لیے کہے تو بھی مانو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا گھر بار سب چھوڑ دو۔ تو اب جب سب کچھ چھوڑ کر جانا ضروری ہے تو پھر ان کی کون سی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے؟ یہ مسئلہ امام بخاری بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال جئت ابایعک علی الہجرہ، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کروں۔ ہجرت کی بیعت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب واپس نہیں جاؤں گا، جو کچھ تھا میرا سب میں نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اس آدمی نے کہا وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، میں جب آ رہا تھا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے کیونکہ نہ لوٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، واپس جاؤ، جس طریقے سے تم نے ان کو رلایا ہے اسی طریقے سے جا کر انہیں مناؤ، سمجھاؤ، اور اتنا مناؤ اتنا سمجھاؤ کہ وہ مسکرانے لگیں، وہ ہنسنے لگیں، ان کا غم ختم ہو جائے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث بیان کی ہے، فرماتے ہیں جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید الجہاد، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا جہاد کا ارادہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا تھا۔ فقال احی والداک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ فقال نعم، اس آدمی نے کہا کہ ہاں زندہ ہیں۔ فقال ففیہما فجاہد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہیں جا کر محنت کرو، وہیں جا کر جہاد کا اجر حاصل کرو، یعنی ان کی خدمت کرو۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہم پڑھ کر بات ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب من ادرک والدیہ فلم يدخل الجنہ، اس مسئلے کا بیان کہ اگر آدمی اپنے ماں باپ کو پا لے، ماں باپ اسے مل جائیں بڑھاپے کے عالم میں، پھر بھی وہ جنت میں نہ جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان فرمائی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، جیسے اردو میں کہتے ہیں ماٹھی ملے، یعنی مٹی میں مل جائے، ہلاک ہو جائے، ذلیل ہو جائے وہ آدمی۔ صحابہ نے کہا من، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہی، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس آدمی کی ناک مٹی میں ملے، یعنی وہ ذلیل اور رسوا ہے، وہ ذلیل ہے، وہ ذلیل و خوار ہے، وہ برباد ہے۔ 3 بار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صحابہ نے کہا من، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ شخص؟ کیوں پوچھا صحابہ نے؟ یہ جاننے کے لیے کہ ویسا ہم نہ کریں، تاکہ ہم ویسے کرتوتوں سے بچ سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما فدخل النار، وہ آدمی جو اپنے دونوں ماں باپ کو، ماں اور باپ دونوں کو، یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اس کے بعد بھی جنت میں نہ گیا، ایسا آدمی برباد، ایسا آدمی ہلاک ہو۔ یعنی اسے اتنا بڑا موقع ملا جنت کمانے کا، اتنا بڑا موقع اگر وہ ہاتھ سے جانے دے دیا تو پھر کون سی ایسی نیکی وہ کر کے جنت میں جا سکے گا؟ اس کے پاس تو نیکی کا بہت بڑا موقع تھا، اس کے بعد بھی اس نے نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ یقیناً ہلاکت کے لائق ہے، بربادی کے لائق ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، اگر وہ تھوڑی سی محنت کر لیتا، ان کے ساتھ تھوڑا اچھا سلوک کر لیتا تو جنت پکی ہو جاتی، لیکن اتنا بڑا موقع اس نے گنوا دیا تو وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ان احادیث کو اپنی زندگی میں اچھی طریقے سے سمجھیں، والدین کے مقام اور مرتبے کو جانیں اور سمجھیں، اور والدین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں والدین کے سلسلے میں اور کچھ احادیث ہیں، ان احادیث کے بعد دوسرے مسائل شروع ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق دے۔ جن کے والدین باحیات ہیں اللہ انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان کی خدمت کر سکیں۔ جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کی اولاد کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ کثرت سے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تمام مسلمانوں کے والدین پر رحم فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔